نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت کا شوہر گھر میں ہو تو پھر عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے۔ آئیے اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يحل للمرأة، عورت کے لیے جائز نہیں ہے، ان تصوم وزوجها شاہد، یہ کہ وہ روزہ رکھے اور اس کا خاوند گھر میں ہو، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، یعنی نفلی روزہ۔ آئیے ایک دفعہ مکمل پڑھتے ہیں، آپ بھی ساتھ پڑھیے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت کا شوہر گھر میں ہو تو پھر عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ابن ماجہ۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں روزے کی حکمت بتا دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تقوی صغیرہ و کبیرہ، ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ جو گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دو چیزیں گناہ کا باعث بنتی ہیں، ایک منہ اور دوسری شرمگاہ۔ چنانچہ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز دوزخ میں داخل کرانے کا ذریعہ بنے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، الفم والفرج، یعنی منہ اور شرمگاہ، ان دونوں کو دوزخ میں داخل کرانے میں زیادہ دخل ہے۔ روزہ میں منہ اور شرمگاہ دونوں پر پابندی ہوتی ہے، اور مذکورہ دونوں راہوں میں جو گناہ ہو سکتے ہیں روزہ ان سے باز رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے تو ایک حدیث میں فرمایا، الصیام جنہ، یعنی روزہ ڈھال ہے، گناہ سے اور آتش دوزخ سے بھی بچاتا ہے۔ بخاری مسلم۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ گناہوں کو چھوڑے بغیر محض کھانا پینا چھوڑ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو آتش دوزخ سے اتنی دور کر دیں گے جتنی دور کوئی شخص 70 سال تک پہنچے۔ شرن جسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ ہو اور عاجز کرنے والا مرض بھی لاحق نہ ہو، اس نے اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو عمر بھر روزہ رکھنے سے بھی اس ایک روزے کی تلافی نہ ہوگی، اگرچہ بطور قضا عمر بھر روزے رکھ لے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ اور قرآن بندہ کے لیے بارگاہ خداوندی میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور دوسری خواہشوں سے روک دیا تھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لیجیے۔ اور قرآن مجید عرض کرے گا، میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے، چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کا روزہ کھلوایا یا مجاہد کو سامان دیا تو اس کو روزہ دار اور غازی جیسا ہی اجر ملے گا، اور غازی اور روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر کی نماز عادی کر دی ہے اور حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ بعد میں رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ سنن نسائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بخاری۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ حصول رضا الہی اور ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری اشرے میں اعتکاف فرماتے، حتیٰ کہ جب آپ وفات پا گئے تو آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی تھیں۔ رمضان کے روزے تو ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں، وہ بالغ مسلمان مرد و عورت سب کو رکھنے لازمی ہے۔ البتہ نفلی روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ عورت شوہر کی اجازت حاصل کرے، اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ روزہ کیا ہے؟ جس سبق کو نماز روزانہ دن میں 5 مرتبہ یاد دلاتی ہے، اسی سبق کو روزہ سال میں 1 مرتبہ پورے 1 ماہ تک روزانہ یاد دلاتا رہتا ہے، یعنی وہ دل میں اللہ کا ڈر اور نیکی سے رغبت پیدا کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر قسم کی برائی سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ رکھنے سے صبر و تحمل، جفا کشی اور نادار لوگوں سے محبت و تعاون کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے بھوکے پیاسے رہنے والے لوگوں سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزہ دل میں اللہ کا ڈر اور اس کی رضا کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ بچے کو دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت کو اجازت ہے کہ اگر وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتی تو نہ رکھے، بعد میں استطاعت ہونے پر روزہ رکھ لے۔ اس طرح جو عورت رمضان میں حیض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکی، اتنے روزے بعد میں رکھ لے۔ بوڑھی عورتیں جو بچوں کی مصروفیات سے فارغ ہوں یا جن کو گھر کی طرف سے مشکل نہ ہو، اعتکاف بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ فرض نماز اور فرض روزے کی ادائیگی میں شوہر کی اجازت کی ہرگز ضرورت نہیں۔ وہ اجازت نہ دے تب بھی ان کی ادائیگی فرض ہے، اگر وہ روکے گا تو سخت گناہگار ہوگا۔ لیکن نفلی روزے کے لیے اور نفلی نماز کے لیے خاوند سے اجازت لینا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے اسے بیوی کی ضرورت ہو اور بیوی کی نفلی عبادت کی وجہ سے کہیں وہ کسی گناہ میں نہ جا پڑے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے قیام کیا، تراویح اور نوافل میں مشغول رہا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب سمجھتے ہوئے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری و مسلم۔ ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے اور وہ افضل الانبیاء کو سناتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی 2 بار دور کیا، اس سے پہلے 1 بار دور کیا کرتے تھے۔ بخاری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين۔ ترمذی۔
حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احرام والی عورت نقاب اور دستانے استعمال نہ کرے۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں۔ عن ابن عمر، حضرت ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو۔ یہاں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر مراد ہیں۔ ان النبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال، انہوں نے فرمایا، ولا تتنقب المرأة الحرام، اور احرام والی عورت نقاب نہ کرے، ولا تلبس القفازین، اور نہ ہی وہ دستانے استعمال کرے۔ اب ہم اس کو مکمل پڑھتے ہیں، آئیے آپ بھی ساتھ پڑھیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ولا تتنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازین۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرام والی عورت نقاب اور دستانے استعمال نہ کرے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر اس عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے جس کے پاس حج کے لیے آنے جانے کا خرچ ہو اور زیادہ راہ بھی ہو۔ حج ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اس سے زائد جو حج کیا جائے گا وہ نفل ہوگا، لیکن نفل حج کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ فرض حج ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب آ جائے۔ جس پر حج فرض ہو اور اس نے حج نہ کیا اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی لوگوں کے ذمے بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے، اور جس کو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی طاقت ہو اور جو شخص انکار کرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی بہت بڑی مجبوری مثلاً تنگ دستی یا سفر سے روکنے والا مرض یا صاحب حکومت ظالم حج کو جانے سے نہ روکے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اسے چاہیے کہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے اور چاہے تو نصرانی ہو کر مر جائے۔ حدیث مبارکہ ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں انسان ہر قسم کے گناہ اور نافرمانی سے بچا رہے۔ حدیث مبارکہ ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور اس میں گندی باتیں نہ کی اور گناہوں کا ارتکاب نہ کیا تو وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر ایسے لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور حدیث میں ہے، حج ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو حج سے پہلے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے لوگ ہیں، ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اللہ سے دعا کریں تو اللہ قبول فرمائے، اور اگر وہ اللہ سے مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو بخش دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، فریضہ حج کا وقت ایسے موقع پر آیا ہے کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، سواری پر جم کر نہیں بیٹھ سکتے، کیا میں ان کی جانب سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ایک صحابی خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں نے حج کو جانے کی تیاری کی، پھر عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے میں نہ جا سکی، اب حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ بتائیے۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لو، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کرنے کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حالت احرام میں تھیں اور قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے۔ جب وہ سامنے آتے تو ہم اپنی چادروں کے پلو منہ پر لٹکا لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو ہم اپنے منہ کھول لیتی۔ احمد۔
مراد یہ ہے کہ بوقت ضرورت چادر سے پردے کا اہتمام تو کرنا چاہیے مگر باقاعدہ برقع یا نقاب نہ ہو۔ عورتوں کے لیے حج کو جہاد قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا عورتوں کو جہاد کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر وہ ایسا جہاد ہے جس میں لڑنا نہیں ہے۔ عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ادا کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ اس پر ایک شخص اٹھا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوہ کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ مسلم۔ عورت احرام میں معمول کے مطابق صاف ستھرے کپڑے پہنے، پورے جسم پر بڑی اور موٹی چادر استعمال کرے، نظریں نیچی رکھے، غیر مردوں سے آمنا سامنا ہو تو گھونگھٹ سے چہرے کا پردہ کر لے مگر باقاعدہ برقع یا نقاب نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث یہ واضح کر رہی ہے کہ ہم سفر حج میں تھے، جب مرد سامنے آتے تو ہم چہرے پر چادریں ڈال لیتے اور جب وہ گزر جاتے تو ہم کپڑا اوپر کر لیتے۔ عورت حج میں دستانے بھی نہ پہنے گی، البتہ وہ جرابیں استعمال کر سکتی ہے۔ عورت کے لیے ایک لازمی شرط یہ بھی ہے کہ وہ محرم رشتہ دار کے ساتھ ہی حج کر سکتی ہے، کیونکہ عورت کو اکیلے سفر کرنا ممنوع ہے۔ اگر محرم رشتہ دار میسر نہیں تو پھر وہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کر سکے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کیا کرو، یعنی حج کے بعد عمرہ بھی کرو، کیونکہ یہ دونوں تنگ دستی کو اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ حج کرنے والے کی مغفرت فرما اور جس کے لیے وہ مغفرت کی دعا کر دے اس کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ آج کے سبق کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔